صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ حضرات مومنین، آج کی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے اور میں گزارش کر رہا ہوں مہدی رضوی سے کہ وہ آئیں اپنے سلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں، آپ کی مجلس کا آغاز کریں۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ آپ لوگ آگے آگے آ جائیں جتنا آگے آ سکیں۔ درود پر محمد وآل محمد۔ قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ قبر زہرا بنا اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اور کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کس کی مہیات اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ سامنا ہو گیا ہے کنفذ سے، ارے سامنا ہو گیا ہے کنفذ سے، صبر کو آزما رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اور رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، آسماں دیکھ جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اور دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اور کیسی نعمت سے ہو گئے محروم، ارے کیسی نعمت سے ہو گئے محروم، ہاتھ کیوں ملتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اور ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، ہر ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی، اپنی
غربت چھپا رہے ہیں علی، اور اے تکلم بطول کے غم میں، اے تکلم بطول کے غم میں، ابھی آنسو بہا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے مہندی رضوی، خوبصورت سا کلام سلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا شہریار رضوی اور ان کے ساتھیوں سے کہ مرثیہ پیش کریں اور محمد وآل محمد صلوات اللہ فاتحہ۔ فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا، گودی میں بٹھایا کبھی سینے سے لگایا، بالائے جبیں بوسے لیے اور یہ سنایا، لو پیاروں کے ہنگام جدائی کا بایا، لو پیاروں کے ہنگام جدائی کا بایا، اب تم سے جدا ہوتی بطول عذرا ہے، یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے، یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے، حیدر سے کہا ان کو نہ پہنچے کوئی ایذا، یہ ہے میرے پیارے کبھی ان کو نہ گھرکنا، اور آپ سے ایک عرض یہ اب کرتی ہے زہرا، پڑھیو میرے لاشے پہ نماز ہے میرے مولا، فرقت میں نہ ان دونوں کی تڑپائیو ساہے، بچوں کو میرے قبر پہ تم، بچوں کو میری قبر پہ تم لائیو ساہے، نازک ہے مزاج ان کا یہ معلوم ہے مولا، ہر بات میں بے ساختہ رو دیتا ہے چھوٹا، ہے خوف الٹ جائے نہ سینے میں کلیجا، تم اس کو میرے لاش پہ بھی رونے نہ دینا، سب گود میں لے مرتبہ قرآن کا سمجھ کر، گھر کے نہ کوئی اب سے بھی، گھر کے نہ کوئی اب سے بھی ماں کا سمجھ، یہ کہہ کے کیا بند در حجرہ اطہار، سب خرد و کلام کے رونے لگے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی برابر، پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سب نے یہ رو کر، رحلت ہوئی بس آج رسول عربی کی، لوٹ دنیا سے نشانی بھی نبی کی، لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، القصہ وہ دن ماتم زہرا میں جو گزرا، شب آئی کھلے گیسوؤں سے دینے کو پرسا، حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا، معصومہ کے ایک ہاتھ میں جو زخم لگا تھا وہ دستے بطولہ خمیدہ نظر آیا، یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کے جگر آیا، یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کے جگر آیا،
نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا، زینب نے کہا ہاتھوں سے سر پیٹ کے اپنا، اماں کا میرے ہاتھ کو سیدھا کرو بابا، اماں کا میرے ہاتھ کو سیدھا کرو بابا۔ وہ رو کے پکارے یہ خمید آئی رہے، وہ رو کے پکارے تابوت میں پھر میت زہرا کو لٹا کر، سب سے کالو بی بی اور رخصت کرو، سب سے کالو بی بی اور رخصت کرو۔ کہتے تھے علی فاطمہ کے لاشے سے یہ بات، بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملاقات، فرزندوں کی گردن سے جدا کیجئے اب ہاتھ، رخصت بھی ہو اب زندوں کا اور لاشے کا کیا ساتھ، چلنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں ہوتی، میت سے آئی کے سیری نہیں ہوتی، میت سے صدا آئی کے سیری نہیں ہوتی۔ صاحب میرے بچوں کو چھڑاؤ نا خدا، صاحب میرے بچوں کو چھڑاؤ، صاحب میرے بچوں کو چھڑاؤ محمد والے۔ جو حضرات ابھی بھی باہر ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں اور مجلس شروع ہو گئی ہے۔ حضرات مومنین، بقی کا جو پروجیکٹ قبلہ لے کے چلے تھے، 100 سالہ پروگرام بھی ہو گیا، اس کے بعد بھی آج کا جو منظر تھا اتنا خوبصورت تھا۔ ہماری بیٹیوں نے، ہماری بچیوں نے اتنی تیاری کی تھی اس جلوس کے لیے، انہوں نے اتنی زبردست تقریریں کی، اتنا زیادہ افیکٹو تھا کہ اس میں مجھے جناب سیدہ کا نور نظر آ رہا تھا، اور کچھ نہیں کہہ سکتا، نور سیدہ نظر آ رہا تھا۔ اور 4 مصرے سن لیں، اس کے بعد قبلہ کو بلائیں گے کہ کس کی آمد سے اجاگر وقت کی تقدیر ہے، کس کی آمد سے اجاگر وقت کی تقدیر ہے، جس طرف دیکھو ادھر تنویر ہی تنویر ہے، میری شہزادی کی یہ پیش خدا توقیر ہے، میری شہزادی کی یہ پیش خدا توقیر ہے، ان کی مدحت کا قصیدہ آیہ تطہیر ہے، ان کی مدحت کا قصیدہ آیہ تطہیر ہے۔ اور جو نور نظر آیا، جس خوبصورتی سے آج کا پروگرام ادا ہوا، میں لاکھانی صاحب سے قبلہ سے سب سے عرض کروں گا کہ اگلے سال ہم میری لینڈ اور ورجینیا کی بھی بچیوں کو لے آئیں، کوآرڈینیٹ کریں، اور اس سے انشاءاللہ اس سے بہتر یوتھ کی پریزنس رہے، اس سے بہتر طرح سے یہ پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور قبلہ کا تعارف میں نہیں کرا سکتا، انہوں نے یہ پروجیکٹ پتہ نہیں کتنے سال پہلے شروع کیا تھا، لیکن آج بقی ریلی، بقی پروٹیسٹ سید محبوب مہندی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی کوششوں سے پوری دنیا میں، ہندوستان میں، یہاں تک کہ اس بار سب سے بڑی پروٹیسٹ قوم ایران میں ہوئی۔ یہ لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں، بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے، اور یہ بقی کی ریلی اس سے بھی بہتر طریقے سے ہوتی رہے ان کی قیادت میں۔ بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا قبلہ تشریف لائے ممبر پہ، بر محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسن جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد
اللهم اقرأ الفاتحة. آواز بلند سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صلوات. حضرات میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے کریں کہ جو آج آپ نے عبادت کی ہے اور اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں مسلسل، اللہ اور مولا اسے قبول فرمائے. اس سے زیادہ کچھ نہیں، مولا قبول کرے. یہ کسی کو ایک فرد کو کریڈٹ نہیں جاتا. آپ اپنی محبت میں اگر ہمارا نام لیتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پوری ٹیم ہے، بلکہ ٹیمیں ہیں جو اس پر کتنی محنت کرتی ہیں، مشقت پورے سال. ہماری شکاگو میں بھی ٹیم ہے، خود آپ کے یہاں پر اس ادارے کی ٹیم ہے، ماشاءاللہ ورجینیا میں ٹیم ہے، یہ جو بسز نیو یارک سے اور نیو جرسی سے آتی ہیں ان کی ٹیمیں ہیں. اور ہر فرد کتنے شوق سے اور جذبے سے یہ کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے کہ ہم بس یہاں پہنچیں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. کسی کا یہ پروجیکٹ نہیں ہے، ایون نہ صرف کسی ایک فرد کا، ایک انڈیویجول کا نہیں ہے، بلکہ ایون میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ البقیہ آرگنائزیشن کا بھی نہیں ہے، آرگنائزیشن کا نہیں ہے. کتنی بار میں یہ بات بار عرض کر چکا ہوں اپنے شکاگو میں بھی، اور کتنی کانفرنسز ہوتی ہیں جب میں اس میں شریک ہوتا ہوں تو کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو لیگل اسپیکٹس کو ڈیل کرے اور نظم و ضبط قائم رہے. اس لیے آرگنائزیشن ہے. آپ کو یاد ہوگا میرا بار کا جملہ، یہ بقی کے جو پروٹیسٹ ہے، یہ بقی کے سلسلے میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، یہ کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ تحریک ہے، یہ موومنٹ ہے، اور اس میں ہر شخص کا برابر کا حصہ ہے. ہر ایک کا برابر کا حصہ. کتنا حصہ ہے؟ کس کا کتنا حصہ؟ بتائیے کس کا کتنا حصہ ہے؟ جس کا جتنا تقرب مولا سے ہے اتنا ہی اس کا حصہ ہے اس میں. اتنی سی بات ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیونکہ مجلس بہت ہی مختصر ہوتی ہے اور یہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ سے شکاگو کے مجمع میرے سامنے ہوتا ہے اور میری لینڈ کا مجمع میرے سامنے ہوتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے ایک ایسا مجمع ہے جو ہم اس سے واقف ہیں یا ہم سے واقف ہے. تو بہت سی باتیں ایسی آتی ہیں کہ بھئی ہم یہ بھی شیئر کریں، یہ بھی شیئر کریں، لیکن اختصار کے ساتھ ایک آیت پہلے میں نے سوچی تھی کہ اس پر پڑھوں گا، پھر میں نے دوسرے آیت آپ کے سامنے پڑھ دیا. اب کیا ہونا چاہیے ایسے موقع پہ؟ بڑا چیلنج ہوتا ہے ممبر پر. دیکھیں، چونکہ میں نے یہ بات کہی آپ کی خدمت میں، یہ پروجیکٹ کسی کا نہیں ہے. یہ کوئی پروجیکٹ کیا ہے؟ یہ پروجیکٹ ہے بھی نہیں، ویسے کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. آپ جو نماز پڑھ رہے تھے پروجیکٹ تھے؟
یہ جو ابھی آپ نے نماز جماعت پڑھی کس کا پروجیکٹ ہے بتائیے بھائی؟ کہا مولانا اس میں پروجیکٹ کیا ہے؟ پھر کیا ہے یہ؟ کہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. جیسے نماز ہماری شرعی ذمہ داری ہے، ایسے ہی بقی کے لیے آواز اٹھانا ہر اس مومن پر واجب ہے جس پر نماز واجب ہے. یہ نماز آپ کو بچا کے کس نے دی ہے؟ یہ نماز کے اصول آپ کو کس نے بتائے ہیں؟ نماز کیسے پڑھیں، وضو کیسے کریں، کس نے بتایا ہے؟ یہ فقہ کس کی ہے؟ یہ فقہ اس نے مرتب کی ہے، منظم کی ہے. فقہ تو الہی ہے، فقہ تو محمدی ہے، فقہ تو علوی ہے، لیکن کہتے کیا ہیں اس کو؟ فقہ جعفری کہتے ہیں. صرف آپ شاید ہو سکتا ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو کہ ہمیں یہ احساس دلانا ہے کہ جس کی فقہ پہ عمل کر کے ہم پیرو اہل بیت کہلاتے ہیں وہ بقی میں سو رہا ہے. تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہ تو نماز ہے، اور یہ نہ یہ کوئی آرگنائزیشن ہے، نہ یہ کوئی پروجیکٹ ہے، نہ کوئی ایسی پلاننگ ہے، کچھ نہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. دیکھیے میرے بھائی، میرے عزیز، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، الحمدللہ بہت اچھا پروٹیسٹ ہوا. 4 بڑے ریزن ہیں جس کا میں اس وقت یہاں ذکر نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے میں اس مجمع کی توقع نہیں کر رہا تھا. اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے ایسے ریزنز تھے میرے سامنے، آپ کے سامنے بھی ہوں گے، کہ مجمع اتنا نہیں ہونے والا تھا، چند لوگ آ جاتے. لیکن کم سے کم میں شکاگو کے لیے تو ضرور یہ کہہ دوں گا، جتنے لاسٹ ایئر آئے تھے شاید اس سے زیادہ یہاں آئے ہیں، کم نہیں آئے. کوئی فرق نہیں پڑا. یہ 100 سال کا کوئی فرق نہیں پڑا. یعنی 100 سال تھے تو ہم شور مچاتے، 100 سال ہو گئے تو بات ختم ہو گئی. تو پھر تو 1400 سال ہو گئے، کربلا کا بھی ذکر مت کیجئے. وہاں تو 1400 سال ہو گئے، اب وہاں بھی ذکر نہیں ہونا چاہیے. کہا نہیں بھائی نہیں، یہ مسئلہ اس کا نہیں، ہم تو دن گن رہے ہیں. دن کتنے؟ 100 سال کے اوپر 100 سال. آج اس وقت رات جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں 101 سال ایگزیکٹلی ہوئے ہیں. کل جب صبح ہم آنکھ کھولیں گے تو اس وقت 101 سال 1 دن ہو جائے گا. اس طرح گنیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ اگر ہماری ذمہ داری ہے تو اب اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں وہ انہیں ایک موقع ملا ہے، مولا کی خدمت کا ایک موقع ملا ہے. نہ ان کو فخر کرنا چاہیے کہ بھئی میں یہ کر رہا ہوں، نہ ہی دوسروں کو یہ کہنا چاہیے ابھی یہ کر رہے ہیں تو ہم سے کیا مطلب ہے. دونوں باتیں غلط ہیں، بالکل غلط ہے. آپ کے دور کا، آپ کا، ہمارا، ان کا، ان کا، ان خواتین کا، ان بچوں کا، سب کا امتحان ہے جنت البقیع. سب کا امتحان ہے جنت البقیع. امام حسین جب کوفے آئے تھے تو امتحان ہو گیا تھا کوفے والوں کا، ہو گیا تھا امتحان، ختم. وقت گزر گیا، ٹائم چلا گیا. آج تک ہسٹری لکھ رہی ہے کہ ان کا کیا امتحان ہوا تھا. انہوں نے امام کے مقابلے اس سلسلے میں کیا اپنی ذمہ داری جو ان کی تھی کتنی پوری کی، کس نے کی، کس نے نہیں کی. ہر ایک کے اپنے اپنے حالات تھے. کوئی جیل میں تھا، قید خانے میں تھا، کوئی جا سکتا تھا نہیں گیا، کوئی جا سکتا تھا جو ہے چلا گیا. بس ہر ایک امتحان میں اس کے الگ الگ رزلٹ ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ایسے ہی جنت البقیع ہمارے سامنے مسمار ہے، ہوا ہے. 4 تو معصوم وہ امام ہیں جن کی آپ پیروی کرتے ہیں، جو آپ کے ائمہ میں سے 12 اماموں میں سے امام ہیں 4 امام. جہاں ایک بھی امام ہے آپ کتنے شوق سے جاتے ہیں زیارت کے لیے. ایک امام مشہد میں جاتے ہیں زیارت کے لیے کہ نہیں؟ کربلا میں ایک امام ہے، نجف میں ایک امام ہے، سامرہ میں 2 ہیں، کاظمین میں 2 ہیں. ہر جگہ کہیں پر بھی 2 سے زیادہ امام معصوم نہیں ہیں. صرف بقی میں ہے جہاں 4 سو رہے ہیں. 4 امام. میں تو یہ تعجب کرتا ہوں، آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی کتنا مجمع ہوا.
آپ یقین جانیں میں ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں یہ سوچ کر کہ کہیں امام ہم سے نہیں پوچھے کہ یہ کیا گن رہا ہو کتنے آئے، یہ گن کیوں رہا ہو کتنے آئے، نماز میں گنو گے کتنے آئے، یہ گنو کتنے نہیں آئے اور کس کی کیا مجبوری تھی وہ ہم جانیں. تم ان پہ بھی تبصرہ مت کرنا، جو لوگ آ گئے وہ ان پہ تبصرہ نہ کریں جو نہیں آئے. ہمیں حق نہیں ہے ہم تبصرہ کریں فلاں نہیں آیا، ارے نہیں آیا پتہ نہیں اس کے اور مولا کے درمیان کا مسئلہ ہے. دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہماری کیا ذمہ داری، ہماری پوری ہوئی کہ نہیں. ہاں ایک ذمہ داری ہماری ایکسٹرا ہے، یہاں شریک ہونے کے علاوہ ایک ذمہ داری میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ایک ذمہ داری یہ ہے ایکسٹرا. وہ کیا ہے کہ ہم یہ مطمئن نہ ہو جائیں، مثلا ہم تو آگے تھے آج، ہم تو شریک ہو گئے تو آج نہیں، ہم شریک ہوئے کتنے دوسرے لوگوں کو ہم نے اس شرکت پر آمادہ کیا. کتنے لوگوں سے ہم نے کہا چلو بھائی یہ مولا کا کام ہے بھائی، ایک ایسا مظلوم قضیہ ہے، ہر موضوع پہ دنیا بولتی ہے، اس مظلوم قضیے پہ کوئی نہیں بولتی، کوئی نہیں بولتی. ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ یہ اس پہ کیوں بول رہے ہیں، ہم نے کہا ہم ہر موضوع پہ بولتے ہیں، آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہاں کہاں ہم بولتے ہیں، ہر معاملے میں ہم بولتے ہیں. الحمدللہ جو مولا کا ہے نا فرمان کونا للظالم خصما، اس پر الحمدللہ ہم عمل کرتے ہیں. لیکن رہا یہ کہ ہاں اس پر کیوں زیادہ تاکید کرتے ہیں، اس لیے کہ اسے زیادہ چھوڑا گیا ہے، اگنور کیا گیا ہے. 100 سال ہو گئے کون اس کے لیے بولتا ہے. تو میرے بھائی خلاصہ گفتگو یہ ہے، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جس شہر سے آپ کا تعلق ہے اس کو کسی آرگنائزیشن کا پروجیکٹ نہیں سمجھیں. وہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، وہیں سے دسیوں شکایتیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، آپ کو جذباتی بھی آ سکتی ہیں. ایسا نہیں. جو لوگ اس خدمت میں ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو یہ ایک موقع دیا گیا ہے، اللہ نے مولا نے خدمت کا موقع دیا ہے. اس خدمت کے موقع کو شکرانے کے طور پر ہمبلنس کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ کسی بھی مومن کی دل آزاری کسی طرح نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سب کا حق ہے، یہ سب کی آواز ہے. ہاں آپ کو اللہ نے زیادہ موقع دیا ہے کہ آپ اس پر تھوڑا سا ایسا کام کریں کہ نہ صرف مولا کی خدمت ہو، مولا کے چاہنے والوں کی بھی خدمت ہو. یہ جو والنٹیئرس ہیں ان کی 2 خدمتیں تھیں. ایک وہاں ان کا آنا یہ مولا کی خدمت تھی، اور دوسرے وہ کسی کو پانی پلا رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں، نظم و ضبط قائم کیے ہوئے ہیں، یہ مولا کے زائرین کی خدمت تھی. تو ان کی خوش نصیبی ہے تو ان کو 2 شکر ادا کرنے چاہیے. اگر آپ کو 3 موقع مل گئے کہ آپ یہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں اور مثلا اسپیک بھی کر رہے ہیں، تقریر بھی مثال کے طور پر تقریر بھی کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا ہو گئے، اب آپ کی 3. اب ایک آپ نے کہا کہ میں نعرے بھی لگا رہا تھا تو آپ کی 4 چیزیں ہو گئی. تو جتنے بھی آپ کی خدمت بڑھتی جائے گی اتنا ہی آپ پر شکر واجب ہوتا جائے گا. صلوات بھیجے محمد آل محمد. میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہے، اور میں اس کو بار بار کہتا رہا ہوں، اور اس کو بار بار آپ بھی دہرائیں پلیز. اور کوئی مسئلہ ہو تو گفتگو کریں آپس میں، سب کی شرعی ذمہ داری. اس کو کبھی یہ سوچ کر نہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ 4 امام، خود آپ تنہائی میں کبھی اپنے سے سوال کیجئے کہ بھئی میرے زمانے میں، میرے دور میں آپ کربلا جاتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ کربلا جاتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا جلال ہے، کیا عظمت ہے، کیا ملینز لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں اتنے ملین، اس سال اتنے ملین، یہ ریکارڈ بنا. انہی کا بڑا بھائی ہے، انہی کا بڑا بھائی. اور آپ کو پتا ہے یہ جو فرش اعضا پہ آپ بیٹھے ہیں کس کی فرش اعضا ہے؟ یہ فرش اعضا حسین کی ہے نا؟ فرش اعضا کس کی ہے؟ حسین کی ہے. مگر یہ فرش اعضا حسین نے قائم نہیں کی، یہ قائم کس نے کی؟ حسین کے فرزند نے قائم کی، اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے قائم کی، اور بیڑیاں پہن کے قائم کی.
یہ وہ عزادار تھا جو 35 سال جیا ہے کربلا کے بعد اور 35 سال روتا رہا ہے کربلا کے بعد. یہ اس کی ہے یہ عزاداری. یہ عزاداری، یہ فرش عزا اس نے اور اس کی پھوپھی زینب نے بچھایا تھا سب سے پہلے. یہ ان کا دیا ہوا صدقہ ہے. یہ فرش عزا کس کا ہے بتائے؟ ہے کہ نہیں اس کا؟ کوئی ہے دنیا کا عزادار؟ کتنے بھی آپ عزادار بن جائیں، میں عزادار ہوں، ٹھیک ہے آپ عزادار ہیں، فخر نہ کرنا کسی چیز پر. ہاں اپنے دوسروں کے مقابلے میں فخر کرنا، لیکن دوسرے عزادار کے مقابلے پر اپنی عزاداری پہ فخر مت کرنا. نہیں معلوم کس کی عزاداری مولا کو قبول ہو. ہاں عزادار ہیں آپ، سب عزادار ہیں. ہم سب، یہ ملینز بلین بھی ہو جائیں عزادار. یہ 14 سال میں اتنے لوگوں نے عزاداری کی ہے، قیامت تک عزاداری کرتے رہیں گے. ان سب کی عزاداری ایک طرف اور امام سجاد کی عزاداری ایک طرف. میں ایک عجیب رخ پہ آ گیا ہوں اس وقت اچانک. ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں اپنے اس بات کی دلیل میں. کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے بھئی آپ تو ان کو امام مانتے ہیں اس لیے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. چلیں اگر آپ امام نہیں بھی مانیں تو آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ ہم جتنا بھی روئیں، پوری زندگی روتے ہیں، امام سجاد کے ایک آنسو کا جواب نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس کا لوجیکل ریزن میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف سنا ہے کہ حسین مارے گئے. ہم نے صرف سنا ہے کہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگی. ہم نے صرف سنا ہے کہ سب سکینہ کو تماچے مارے گئے. ہم نے صرف سنا ہے کہ زینب کو تازیانے مارے جاتے تھے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے سنا نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اس عزادار کی بات کر رہا ہوں. آپ اس عزادار کی بات کر رہے ہیں. یہ عزادار ہے، وہ عزادار ہے، وہ عزادار ہے. ہاں سب عزادار ہیں، مگر یہ وہ عزادار ہیں جو تابوت اٹھاتے ہیں. تابوت. امام سجاد وہ نہیں ہے جس نے تابوت اٹھایا ہے. امام سجاد نے بابا کے زخمی لاشے کو اٹھایا ہے اور اس لاشے کو 3 دن تک بے گور و کفن دیکھا. یہ ہے امام سجاد. امام سجاد ہے. آپ کہتے ہیں کہ قید ہو کر نہ جانے کیسے زینب کوفے داخل ہوئی، نہیں معلوم کس طرح زینب شام کے بازار و دربار میں گئی. ہم صرف یہ سوچ کے تڑپ جاتے، برداشت نہیں ہوتا خدا کے غضب. کہاں زینب اور کہاں ابن زیاد کا دربار، کہاں زینب اور کہاں یزید کا دربار. ارے جو بات ہم سن کے برداشت نہ کریں، جس نے دیکھ کے برداشت کی اسے سجاد کہتے ہیں. جب یزید کے دربار میں داخل ہوئے ہیں، سجاد پہلے داخل ہوئے ہیں، زینب بعد میں داخل ہوئے ہیں. ہم اس سجاد کی بات کر رہے ہیں. ہم صرف سنتے ہیں کہ سکینہ اتنے تازیانے کھائے، اتنے تماچے کھائے، اتنی بار اونٹوں سے گری کہ 4 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی. خدا جانے کیسے غسل دیا ہوگا یہ ہم سوچتے ہیں، مگر جس نے وہ لاشا اٹھایا اسے سجاد کہتے ہیں. اور یہ ہے وہ سجاد کہ جو جنت البقیع میں دفن ہے. یہ حسین کا 35 سال کا عزادار ہے. یہ حسین کا عزادار ہے جس نے مصیبتوں کو سنا نہیں ہے، کربلا کی مصیبتوں کو دیکھا ہے. اس کی قبر ہے بقیع میں. ایمانداری سے عزادار مجھے دنیا کے سارے عزادار بتائیں، جواب دیں. مجھے نہیں دیں جواب، میں کون ہوں آپ سے جواب لینے والا. آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو جواب دیں کہ اگر کبھی قیامت کے دن ہم سے پوچھا گیا، حسین نے پوچھ لیا، میری عزاداری کرنے والوں، میرے بھائی کو تم نے یاد رکھا تھا؟ میرے بیٹے کو یاد رکھا تھا؟ جس نے تم کو عزاداری سکھائی اس کو یاد رکھا تھا؟ جس نے تم کو نمازیں سکھائی اس کو یاد رکھا تھا؟ تمہارا زمانہ تھا. 100 سال پہلے کے لوگوں سے کیوں اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے بقیع میں کیا کیا تھا؟ اس وقت تو کچھ تھا ہی نہیں. یہ ظلم نہیں ہوا تھا، ظلم تو اب ہوا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. تو ہم اس کو کیسے ایزی لے سکتے ہیں؟
ہم کیسے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، چلے کوئی اور کر رہا ہے، کوئی اور نہیں، یہ واجب کفائی نہیں ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ جائے جو لوگ بقی گئے ہیں اور جو لوگ بقی، اب تو اور بھی مشکل کر دی گئی ہے، اس وقت تو کم سے کم قریب سے آپ ان قبروں کو دیکھ لیتے تھے، اب تو ان قبروں کو اتنا دور کر دیا گیا ہے کہ دیکھ بھی نہیں پاتے، اور تھوڑی کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی تو اس طرح کے تعزیانے آنے لگتے ہیں، روکا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے۔ بس میں ختم کرنا چاہتا ہوں، یہاں میں نے 2 کا ذکر کیا، 2 کا اور جلدی سے کر دوں۔ دیکھیں یہاں کون دفن ہے، اب آپ نے 2 کا ذکر سن لیا کون دفن ہے، ایک اور یہاں دفن ہے، وہ کون ہے؟ کہ جس نے 4 سال کی عمر سے کربلا کو دیکھا تھا۔ آپ سنتے ہیں نا کہ جب عباس پانی لینے کے لیے گئے ہیں تو سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کیا اور سارے بچے سکینہ کے پیدا ہے، سکینہ جب تمہارے چچا پانی لے کر آئیں ہم کو بھی دینا، ہم کو بھی دینا، ہم کو بھی دینا۔ سارے چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے۔ کوئی تاریخ نہیں لکھتی، کسی مقتل میں نہیں پڑھا، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ ان بچوں میں امام باقر بھی موجود تھے، امام باقر بھی موجود ہے۔ بس مجھے کہنے دیجئے، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر پہنچ گیا تو پہنچ گیا، رونا چاہیں تو اس پہ رو لیجئے گا۔ 2 ایسے مظلوم امام ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی پھوپھی کو تازیانے کھاتے ہوئے دیکھا۔ ایک امام سجاد ہے، ان کے سامنے پھوپھی کو پیٹا جاتا تھا اور دیکھتے تھے، اور ایک امام باقر ہے، ان کی پھوپھی ہے سکینہ۔ بس آخری جملہ اور بس آپ کی زحمت تمام، آپ روئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بقی کے تعلق سے پورا کر سکیں۔ ہماری شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری ہے، اس پہ کسی پر کوئی کسی کا ایک دوسرے پر کوئی احسان نہیں، ہماری شرعی ذمہ داری ہے، ہم اس کو ادا کریں۔ آپ دیکھیں قبر کا مسئلہ بڑا سخت ہوتا ہے، کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ بھئی قبر ہی تو ہیں، قبر ہی تو ٹوٹی ہیں، اس کو ایزی مت لیجئے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ میں نے کہا نا یہ 3 یہاں دفن ہیں، چوتھا کون دفن ہے؟ چوتھا وہ دفن ہے کہ جب بادشاہ وقت نے گھر میں آگ لگوا دی، جب آگ لگائی گھر جلنے لگا، گھر جلا تو محلے کے تمام لوگ جمع ہو گئے، سب کے ہاتھوں میں پانی تھا، آ کر آگ پر پانی ڈالنے لگے، تھوڑی دیر میں آگ بجھ گئی۔ لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے عوام سے پوچھا، مولا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، کسی بچے کو نقصان تو نہیں ہوا؟ امام بیٹھ گئے، بیٹھ کے رونے لگے کہ مولا کچھ خیریت تو ہے، کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کہا مولا پھر رو کیوں رہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، جب یہ جل رہا تھا، گھر جل رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ گھر میں بیویاں اور بچے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے تھے، اور جب وہ جلتا تھا تیسرے کمرے میں جاتے تھے۔ ارے آگ تو بجھ گئی، میں نے یہ بھی دیکھا سارے محلے والے جمع ہو گئے آگ بجھانے کے لیے، مجھے کربلا میں شام غریبہ یاد آ گئی۔ ہائے وہ کیسا وقت رہا ہوگا، وہ کیسا وقت رہا ہوگا جب خیمے جل رہے تھے۔ ہائے میری بھوبیاں، ہائے علی کی بیٹیاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز میں اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما۔ خداوندہ یہ ایک ذمہ داری تھی، ایک واجب ہے جو ہم نے ادا کیا ہے، اس میں جو کمی رہ گئی پروردگار تو اس کمی کو دور کر دے، اس میں کسی طرح کا کوئی نقص ہے ہماری جانب سے تو خداوندہ تو اسے معاف فرما۔ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم
اس خدمت کو بہتر سے بہتر انداز سے مل جل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے انجام دیں۔ یہ جو امتحان ہماری زندگی میں ہماری دور کر لیا گیا ہے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ جن حضرات نے اس سلسلے میں جو بھی خدمت کی ہے، ماشاءاللہ یہ ادارہ تو ہمیشہ بہترین میزبانی کے فرائض انجام دیتا ہے۔ اللہ ان تمام حضرات کو جو اس میں صبح سے لے کر اس وقت تک لگے ہوئے تھے، صبح ناشتے کا انتظام، اس سے پہلے کا انتظام، بعد کا انتظام، اس وقت کا انتظام، یہ سارے انتظامات جن حضرات نے کیے ہیں، مینجمنٹ کے یہاں کے لوگ اور باقی حضرات جو اسپانسرس ہیں، دیگر تمام لوگ، اس کے بعد پھر جو والنٹیئرس ہیں، جس علاقے کے والنٹیئرس ماشاءاللہ شریک، جو حضرات شریک ہوئے خود آنے والے، جن حضرات نے سلسلے میں دعا کی، جو مجبوراً نہیں ہو سکے مگر ان کو احساس تھا کہ میں نہیں ہو سکا، کئی مجبوریاں تھیں، کئی ریزنز تھے، آج ایک مومنہ کا انتقال بھی ہوا تھا، جو بھی اسباب تھے، خداوندہ سب کو اجر جزیل کرامت فرما، اور ہم کو اس سے بہتر انداز سے اہل بیت اور اہل بیت کے خادموں کی خدمت کا موقع کرامت فرما، ہماری ان خدمات کو قبول فرما، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دور کے، اپنے زمانے کے امام اور ان 4 مظلوم ائمہ کے وارث کی بارگاہ میں، ان کے سامنے، ان کے حضور میں ہمیں سرخرو فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک ماتم حسین 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 شجاع حسین 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 غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا چند پتھروں نے مل کے محرومہ لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کے لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر
جس روز سے ہے چھوڑا شبیر نے مدینہ، شبیر نے مدینہ، اس دن سے اور بھی کچھ سناٹا چھا گیا ہے، سہارا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، اور خون بھری ردا تھی، جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، اور خون بھری ردا تھی، جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ چند پتھروں نے مل کر محرومہ لکھ دیا ہے، سہارا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ زندانی کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، ہر لاش بے کفن سے، عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے، سہارا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ جیسے لگے تھے پہرے رونے پہ بیویوں کی، رونے پہ بیویوں کی، بالکل اسی طرح بے سناٹا لگ رہا ہے، سہارا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ جیسے لگے تھے پہرے رونے پہ بیویوں کی، رونے پہ بیویوں کی، بالکل اسی طرح بے پہرا لگا ہوا ہے، سہارا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے۔ ہاشم رضوی حق مانگنے جو زہرا
دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی۔ حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی 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 ہے۔ سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا۔ افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ ایک کوچے میں پہنچ کر دیکھا ہے مجتبیٰ نے، ظالم نے ضرب ماری کیسے خدا ہی جانے، تیرا بھی زمین پر غش کھا کے گر پڑی ہے، غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ ایک کوچے میں پہنچ کر دیکھا ہے مجتبیٰ نے، ظالم نے ضرب ماری کیسے خدا ہی جانے، تیرا بھی زمین پر غش کھا کے گر پڑی ہے، غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ کافی ہے بس یہ فقرہ رونے کو زندگی بھر، ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک غیبر، ہے خیبر شکن کی زاجا، خیبر شکن کی زاجا گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، غربت علی۔ کافی ہے بس یہ فقرہ رونے کو زندگی بھر، ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک غیبر، خیبر شکن کی زاجا گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ متوجہ زیارت